العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر نحمده على عظيم إحسانه ونير برهانه ونوام فضله وامتنانه حمدا يكون لحقه قضاء ولشكره أداء وإلى ثوابه مقربا ولحسن مزيده موجبا والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أمينه وحبيبه وخيرته من خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى أبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين الأكرمين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما ابن الزهراء بقية الله وآيته الكبرى واللعنة الأبدية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الكريم في الذكر الحكيم وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين بزرگان محترم اور برادران عزیز، سورہ مبارکہ انبیاء کی اس آیہ کریمہ کے سلسلے سے گفتگو جاری ہے، جس میں جناب خالق کائنات کا یہ ارشاد ہے کہ ہم نے انہیں امام بنایا جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف کار خیر کرنے، نمازوں کو قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے کی وحی کی، اور یہ لوگ ہماری ہی عبادت کرنے والے تھے۔ جو موضوع زیر بحث ہے وہ معرفت امام ہے۔ اس سے قبل
کہ میں گفتگو کو آگے بڑھاؤں۔ کافی لوگ ہیں جنہوں نے التماس دعا کہا ہے، ظاہر سی بات ہے مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں، شدائد ہیں، کچھ بچوں کے لیے مریض ہیں، ان کے لیے بھی التماس دعا آپ سب سے کہا گیا ہے۔ لہذا وہ لوگ جو مریض ہیں ان کے شفا کے لیے، جو مشکلات میں گرفتار ہیں ان کے رفع مشکلات کے لیے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار حسن نصیب ہونے کے لیے، جو یہاں پر حاجت مند آئے ہیں اپنی اپنی حاجتوں کو لے کر کے، سب کی حاجتوں کی برابری کے لیے 3 مرتبہ محمد اور آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام پر صلوات پڑھیں۔ کچھ مومنین کے لیے، مرحومین کے لیے جو دنیا سے گزر گئے ہیں، ان کے لیے سورہ فاتحہ کی درخواست کی گئی ہے، ایک نام بھی مجھے دیے گئے ہیں، لہٰذا وہ تمام آل محمد کے چاہنے والے جو دنیا سے گزر گئے ہیں ان کی روحوں کے لیے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیں۔ کل کی ہماری گفتگو اس منزل پر ہو رہی تھی کہ امام وہ ہوتا ہے کہ جو امر پروردگار سے ہدایت کرتا ہے، یعنی ہدایت تکوینی، یعنی انسانوں کو ان کے منزل کمال تک پہنچانا۔ امر پروردگار یعنی انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ امام بھی وہ ہوتا ہے کہ جو امر الہی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوتا ہے، جس کی عکاسی قرآن مجید کی آیت کر رہی ہے، جس کو میں مسلسل آپ کے سامنے تلاوت کر رہا ہوں کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور یا ایھا الناس کی جو آیت ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، صاحبان امر کہ جن کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، وہ امر الہی کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، پروردگار عالم نے ان کو اپنے امر سے نوازا ہے۔ اور امام یعنی کائنات میں حجت پروردگار، امام یعنی کائنات میں وہ محور جس پر پوری کائنات گردش کر رہی ہو۔ کائنات سے مراد صرف یہ ہمارا اور آپ کا عالم نہیں جو مادی ہے، بلکہ کل تمام عالم کون، یعنی اللہ کے بعد جو ہے وہ سب امام کے محور پر گردش کر رہا ہے۔ اور یہ بہت ہی عالی مطالب ہیں، ان کو جیسا انسان کیا درک کر سکتا ہے اور کیا بیان کر سکتا ہے کہ ما سوی اللہ جو ہے وہ سب امام اور حجت الہی کے محور پر گردش کرتا ہے۔ اور یہ خود ایک موضوع ہے جس پر گفتگو ہونی چاہیے اور ہوتی بھی ہے، آپ سنتے بھی ہیں۔ امام صرف وہ انسان اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہمارے سامنے کوئی ایک انسان موجود ہو اور وہ حلال و حرام ان چیزوں کے بیان کے لیے نہیں، امام اس سے کسی بلند مرحلے کا نام ہے۔
لہذا ضرورت ہے کہ ہم امام علیہ الصلاۃ والسلام کی معرفت کو حاصل کریں اور خود اپنے لیے انتظام کریں معرفت کے حصول کا، اور اپنے بچوں کے لیے انتظام کریں۔ میں صرف ایک لفظ کہہ رہا ہوں، آپ اہل نظر ہے، غور کریں گے، کہیں ایسا نہ ہو کہ روز قیامت ہم کو خود اپنے بچوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے، چونکہ یہ بچوں کے حقوق ہیں ان کے والدین پر کہ وہ ان کی بہترین تربیت کریں۔ یہاں تک اسلام نے کہا ہے کہ حق الولد علی الوالد ان یحسن اسمہ، کہ بچے کا حق باپ پر یہ ہے کہ اس کا بہترین نام رکھے۔ بہترین سے مراد وہ جسے اسلام بہترین کہہ رہا ہو، ریڈیو ٹیلی ویژن جسے بہترین کہہ، مراد یہ نہیں۔ اور آپ خیر موضوع میں نہیں ہے، ورنہ میں اور عرض کرتا یہ کہ امام علیہ الصلاۃ والسلام حساس ہیں اس بات پر بھی کہ بچے کا نام کیا رکھا جا رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر ہم کوئی غلط نام رکھ رہے ہیں تو کل بچے کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ایک شخص آیا جناب امام صادق علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، ملاقات کے لیے، عرض سلام کے لیے حاضر ہوا۔ کیا دیکھا کہ امام گہوارے میں منہ ڈالے ہوئے کسی بچے سے باتیں کر رہے ہیں۔ وہ بچہ جو بھی گہوارے میں ہے وہ کھڑا دیکھتا رہا ہوگا، کافی دیر تک کچھ گفتگو جیسے امام کر رہے ہوں، کچھ بات کر رہے ہیں، بچے کو کھلا رہے ہیں، کچھ بھی۔ کافی دیر کھڑے رہنے کے بعد یہ ساری باتیں، میں نے عرض کیا کہ یہ ساری باتیں مصلحت کے تحت ہوتی ہیں کہ اس واقعے کو پہنچانا تھا بہرحال۔ اور جب امام اس بچے سے گفتگو کرنے سے فارغ ہوئے تو آواز دی کہ آؤ آ کے اپنے امام کو سلام کرو۔ وہ بچہ جو گہوارے میں ہے آ کر کے سلام کرو اپنے امام کو، چونکہ پہچانوانا تھا کہ میرے بعد امام کون ہے۔ وہ آیا، اس نے آ کر کے سلام کیا، امام نے جواب سلام دیا اور کہا غیر اسم ابنتک سمیتها امس فإنه اسم مبغوض عند اللہ۔ جواب سلام کے بعد فرمایا اس بچے نے، یعنی امام ساتویں امام نے، امام ہفتم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جا کے اپنی بیٹی کا نام بدل جو تو نے کل اس کا نام رکھا ہے۔ غیر اسم ابنتک التی سمیتها امس، جب کل تو نے جس کا نام رکھا ہے جا کر کے اس نام کو بدل۔ فإنه اسم مبغوض عند اللہ، اللہ کے نام، اللہ کے نزدیک یہ نام غضب کیا ہوا ہے، اس میں مبغوض ہے وہ نام۔ اس نے بتایا بھی نہیں، تذکرہ بھی نہیں ہوا، نام رکھا اور امام نے کہا، یعنی نام رکھنے کی حد تک اسلام حق جانتا ہے۔ اَيُحَسِّنَ أَدَبَهُ، بیٹے کا حق باپ پر یہ ہے کہ اس کی بہترین ادب کرے اس کا، اور سب سے بہترین ادب میری نظر میں یہ ہے کہ بچوں کو معرفت امام سکھائی جائے۔ ابھی سے بچوں کے دلوں میں معرفت کی شمع روشن کی جائے۔ اور اب میں بار بار معرفت گفتگو کر رہا ہوں، معرفت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو کہیں جا کے خرید لائی جائے گھر میں رکھ لیں اور سب میں آٹومیٹک آ گئی معرفت۔ معرفت کے لیے ایک راستہ میں یہاں پر گزارش کر کے اپنی گفتگو کنٹینیو کرتا ہوں۔ معرفت کا راستہ یہ کہ ہم دو چیزوں پر غور کریں، توجہ کیجیے گا۔ ابتدائی مرحلے میں یہ ہے، باقی مراحل تو بہت بلند ہے، وہ ہماری عقلوں سے بالاتر ہے، انسان پہنچ سکتا ہے وہاں تک، پہنچنے والے پہنچے اور ابھی ہیں کائنات میں جو ان منازل کو اپنے پاس رکھتے ہیں، لیکن ابتدائی مجھ جیسے لوگوں کے لیے ابتدائی مرحلے میں یہ ہے، کسی انسان کو پہچاننے کے جو طریقے ہوتے ہیں، کسی بھی انسان کے پہچاننے کے لیے اسی طریقے سے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے پہچاننے کی ابتدا کریں۔ وہ کیسے ہیں؟ دو باتوں کو دھیان رکھے، توجہ کیجیے گا۔
دو باتیں ہمارے اندر پیدا ہونی چاہیے، خود پہلے ہم سمجھیں کیا ہے یہ، پھر اپنے بچوں کے اندر اس بات کو ودیت کریں۔ وہ دو باتیں کیا ہیں؟ جس امام کی معرفت کے لیے بچوں کو آمادہ کریں، اپنے آپ کو آمادہ کریں، دو چیزوں کا دھیان رکھیں۔ ایک، انہوں نے کیا کیا، ایک ائمہ طاہرین نے کیا کیا، دو ائمہ طاہرین نے کیا کہا۔ کم از کم اس منزل پر ہم غور کریں کہ ائمہ طاہرین نے ہم سے کیا کہا ہے۔ وہ ہماری زندگی کو سنوارنے کے لیے آئے تھے کہ نہیں آئے تھے؟ آج بھی جو اگر امام موجود ہے تو ہماری زندگی کے لیے ہے کہ نہیں ہے، ہمیں کمال پر لے جانے کے لیے؟ تو آخر ان لوگوں نے جو ایک اتنے سال دنیا میں گزارے، 250 سال کی عمر گزری ہے پوری، اس میں انہوں نے جو فرمایا ہے کیا کہا ہے؟ آخر کچھ ہمارے لیے کہا کہ نہیں کہا؟ مثلا امام حسین علیہ السلام جن کی فرش ازا پر ہم بیٹھے ہیں، مدینے سے لے کر کربلا تک آئے، کچھ کہا کہ نہیں کہا امام نے ہمارے لیے کہ جو ہمارے لیے کردار سازی کے لیے کافی ہو؟ تو پہلی چیز اس پر غور کریں کہ امام نے کیا کہا، امام نے کیا کیا، ان کی زندگی گزارنے کا طریقہ کیا تھا۔ کہ جستجو ہونی چاہیے ہمارے اندر، وسواس کی حد تک جستجو ہونی چاہیے کہ انسان پریشان رہے اس میں۔ امام کا رابطہ اپنی زوجہ سے کیسے ہوتا تھا؟ کس لہجے میں وہ اپنی زوجہ سے بات کرتے تھے؟ یہ گفتگو ہے، پورا ٹاپک ہے یہ۔ کس لہجے میں اپنے بچوں سے گفتگو کرتے تھے امام؟ کیسے بچوں کو ڈیل کرتے تھے آج کی زبان میں؟ امام کا رابطہ اپنے دوستوں سے کیسا تھا؟ امام جس مجلس میں بیٹھتے تھے وہاں کیسی گفتگو کرتے تھے؟ یہ ساری کے سارے ٹاپکس ہیں کہ نہیں ہیں؟ اس پر ہم غور کریں اور توجہ کریں میرے عزیزوں۔ یہ ساری باتیں ہم سے پوچھی جائیں گی ایک دن، 2 2 4 والی باتیں بالکل ہمارے سے سوال کیا جائے گا، ہم سے اور آپ نے سب سے، کہ ہم اپنی محفل میں جا کر کے بیٹھے یہاں کی وہاں کی ادھر کی ہم نے چھوڑنا شروع کی۔ اس سے پہلے غور کیا ہوتا کہ جب فرزند رسول کسی محفل میں آ کر کے بیٹھتے تھے تو کیسے گفتگو کرتے تھے، ان کے سامنے جو اصحاب ہوتے تھے وہ کیسے گفتگو کرتے تھے۔ اچھا آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ کو، ہم میں اور آپ میں کوئی ایسا انسان یہاں موجود ہے جس کو یہ بات خوش نہ کرتی ہو یا جس کو یہ تمنا نہ ہو کہ جب حضرت کا ظہور ہو تب ان کے سامنے بیٹھ کے گفتگو کریں؟ ہے کوئی ایسا انسان جس کو یہ بات اچھی نہ لگتی ہو؟ کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ ہم نے آپ کو آمادہ کیا کہ ان کے سامنے کیسے گفتگو کریں گے؟ امام کے حضور میں زبان کھولنے کا ادب کیا ہوگا؟ یہ کیسے معلوم ہوگا؟ ہم جا کر کے دیکھیں کہ جہاں امام بیٹھے ہوتے تھے ان کے سامنے لوگ کیسے بولتے تھے۔ یہ معرفت کی ایک منزل ہے کہ نہیں ہے؟ کم از کم اپنے بچوں کے اندر یہ بات پیدا کریں، اپنے گھر کے اندر یہ ماحول پیدا کریں۔ ہر خاتون کو چاہیے، ہر خاتون کو، باپ کی ذمہ داری ہے، ماں کی ذمہ داری ہے کہ شادی کرنے سے پہلے اسے یہ سکھائیں کہ جناب سیدہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہتی تھی، جناب زینب اپنے شوہر کے ساتھ کیسے رہتی تھی۔ ہمارے آئیڈیل کوئی اور تو نہیں ہے، یہی ہمارے لیے ہے اور کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ سکھانا چاہیے، ہر باپ کی ذمہ داری ہے۔ کوئی باپ ایسا ہے جو اتنی ذمہ داری سے اپنے بچی کی تربیت کرے کہ جا کر کے پیغمبر کی طرف پوچھے میری بیٹی تو نے اپنے شوہر کو کیسا پایا، اور اپنے داماد سے پوچھے تو نے میری بیٹی کو کیسا پایا۔ پیغمبر نے یہ کام کیا تھا، جا کر کے پوچھتے ہیں یا علی تم نے سیدہ کو کیسا پایا؟ دیکھ رہے ہیں کیونکہ پیغمبر نے تربیت کی ہے سیدہ کی علی کے لیے۔ ان کی تربیت کے معنی یعنی جس طرح ہم تربیت کے تعلیف بے سکھاتے ہیں، نہیں، پیغمبر کا اپنی بیٹی کو تربیت کرنا یعنی پیغمبر واسطے فیض بیٹی کے لیے اس زمانے میں وہ تمام علوم الہیہ جو ہے پیغمبر کے ذریعے سے پہنچ رہا ہے ہر ایک تک۔ پیغمبر نے مولا کائنات کے لیے اپنے شوہر کے لیے بیٹی کی تربیت کیا کہ پوچھتے ہیں یا علی تم نے کیسا پایا اپنی زوجہ کو؟ اتنا تو کم از کم باپ میں اعتماد ہونا چاہیے بیٹی کے لیے۔ یہ کب اعتماد پیدا ہوگا؟ جب کرے گا ایسا کام۔ اور اس کے بعد مولا کائنات نے کیا خوب جواب دیا، نعم العون علی طاعت اللہ۔ پہلی رات گزری ہے زندگی کی،
کچھ باتیں یہاں سے کہہ نہیں سکتا. پہلی رات گزری ہے زندگی کی اور اس ایک رات کا خلاصہ علی پیش کرتے ہیں پیغمبر کے سامنے کہ بہترین مددگار اللہ کی اطاعت میں. اب بات کہیں سے کہیں نہ چلی جائے, میں روک رہا ہوں. اگر کوئی ہم جیسا انسان ہو اور کہے کہ میں نے بہترین مددگار پایا ہے اللہ کی اطاعت میں, تو ہم یہ سمجھیں گے نماز نہیں پڑھتے تھے, زوجہ نے کہا نماز پڑھو, صبح کی نماز تو پڑھنی پڑے گی. یا مثلا آ کر کے جھوٹ بول دیا کوئی اس رات میں, زوجہ نے کہا نہیں خبردار جھوٹ نہ بولنا, تو ہم بہترین مددگار یہ سمجھیں گے. لیکن بہترین مددگار کون کہہ رہا ہے؟ بہترین مددگار وہ کہہ رہا ہے جو خود ایک رات میں 1000 رکعت پڑھتا ہے. بہترین مددگار وہ کہہ رہا ہے جس کے لفظوں حرف دہان سے جس کے دہنے مبارک سے نکلے ہوئے جملے صداقت کا جامہ پہنتے ہیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بہترین مددگار پایا ہے. اب نہیں معلوم کون سا وہ رابطہ تھا, اسے ہمیں بیان کرنا چاہیے, ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے تاکہ زندگی اس طریقے سے شروع ہو. جب اس طریقے سے مرج البحرین ہوتا ہے, یہ بھی اطاعت میں غرق, وہ بھی اطاعت میں غرق, تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ لؤلؤ و مرجان سامنے آتے ہیں. تو ہمیں آپ کو سب کو چاہیے کہ قصد کریں, معرفت کی منزل ہے, کم از کم معرفت کی ابتدا یہیں سے ہے کہ بچوں کے سامنے یہ بیان کیا جائے کہ چھوٹے بچے ہوں آپس سے بیان کریں کہ حسن حسین ایک دوسرے کے ساتھ کیسے رہتے تھے. گفتگو کا موضوع ہے بچوں کے لیے, ریسرچ کریں, دیں بچوں کو, اس پر سوچیں, ڈھونڈیں, غور کریں, جا کے دیکھیں, جا کر کے بیان کریں. تو یہ تمام چیزیں ہیں. بہرحال اب اس سے زیادہ گزارش نہیں کر سکتا. تو معرفت کی منزل پر بہرحال ہمیں قدم بڑھانا پڑے گا. میرے عزیزوں, خوش نصیب ہیں وہ ماں باپ جو اپنے بچوں کی تربیت کو ائمہ طاہرین کے فرمودات کے مطابق انجام دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی غافل ہے تو یہ قصد کر کے اٹھے کہ آج سے ہمارے گھر میں ایک ماحول بنے گا, ایک ماحول ڈیولپ ہوگا گھر کے اندر. بیوی یہ سوچے کہ سیدہ علی کے ساتھ کیسے رہی, شوہر یہ سوچے علی سیدہ کے ساتھ کیسے رہے. اگر یہ ہمارا چھوٹا سا گھر جنت نہ بن جائے تو بات ہی کیا ہے. دیکھ رہے ہیں آپ, منزل ہے ائمہ طاہرین. ایسا نہیں ہے کہ ائمہ طاہرین علیہ الصلوۃ والسلام 1400 برس پیدا ہوئے تھے, ہم نے ان کو دیکھ لیا اور جا کر کے نام لکھا تو چوم لیا, بات ختم ہو گئی. یہ ساری چیزیں ضروری ہیں. ہم کیا کریں گے ان کا احترام؟ فرشتوں کے بس کا نہیں ہے ان کا احترام کر سکے. یہ ساری باتیں ضروری ہیں, لیکن انہی چیزوں میں امام خلاصہ نہیں ہوتا. امام کو ہمارے گھر میں آنا چاہیے, امام کو ہماری محفلوں میں آنا چاہیے. ہم جہاں بیٹھے اس جگہ گفتگو ایسی کریں کہ اگر امام آ جائے تو ہم ہڑبڑائیں نہیں, کیا کر رہے ہیں, ایسا نہ ہو, بلکہ مطمئن بیٹھے رہیں. ہم تو کہہ ہی وہ رہے تھے جو ان کی مرضی کے مطابق. گھر میں اگر امام کو آنا پہنچ جائے تو ایسا نہ ہو کچھ اتار کے چھپانے لگے, کوئی بیچ کے نیچے, کوئی طاقت کے نیچے, ایسا نہ کرنا پڑے. ہمارا گھر رہے ہی ایسا جس میں امام آئے تو آ کے مسکرا دے, ہے کہ کیونکہ یہ امام کی منزل ہے, معرفت کی منزل پر. اس سے زیادہ اس مقدمہ کا عرض نہیں کر سکتا, ورنہ باتیں تو بہت زیادہ ہیں میرے عزیزوں. بلغرض عرض کر رہا تھا کہ ہمارے اندر ایک ماحول پیدا ہونا چاہیے. میں اپنے لیے عرض کروں اور آپ اپنے لیے سوچیں کہ ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ جو امام کی معرفت کا ماحول ہو. جیسے جیسے یہ ماحول فراہم ہوتا جائے گا, خود بخود مسائل خود بخود ختم ہوتے جائیں گے, مشکلات خود بخود دور ہوتی چلی جائیں گی. کیونکہ بعض مسائل ایسے ہوتے ہیں جن کے مشکلات کا سبب ہم خود بن جاتے ہیں. میں نے اس سے پہلے بھی کبھی کہا تھا, آج جدا کہنا نہیں چاہتا ہوں کہ مشکلات کا سبب ہم خود بن جاتے ہیں. کیونکہ پروردگار عالم نے اس کائنات کو اتنا منظم, اتنا کیلکولیٹڈ بنایا ہے, ہمارا ذرا سا عمل ہماری پوری زندگی کو متاثر کر دیتا ہے.
ہمیں احساس نہیں ہے کہ ایک جھوٹ بولنے سے رزق پر کتنا اثر پڑتا ہے. ہمیں احساس نہیں ہے ایک کار خیر کرنے سے رزق میں کتنی برکت آتی ہے. رزق کی زیادتی اور ہے، رزق کی برکت اور ہے. ہمیں احساس نہیں ہے ان چیزوں کے بارے میں. تو میں اپنے لیے کہہ رہا ہوں، آپ سب مجھ سے بہتر ہیں کہ ایک گناہ کے ذریعے سے ہماری زندگی میں کتنا خلفشان مچتا ہے، ہم کو اس کا احساس بھی نہیں ہے. آپ دیکھیے کمپیوٹر کا نظام آپ کے سامنے ہے، ایک بٹن دبا دیجیے پورا نظام ایک کمپیوٹر درہم برہم ہوتا ہے. کی بورڈ پر بنے ہوئے ایک بٹن کو دبائیے، کچھ نہ کچھ اثر ضرور پڑے گا. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ دبائیں کچھ اثر نہ پڑے. ایک ذرا سی انگلی ایسے ہوئی پورے نظام کو اس نے مختل کر دیا. کمپیوٹر زیادہ دقیق ہے یا نظام الہی زیادہ دقیق ہے؟ کہ میرے عزیزو ہمارا ذرا سا عمل تو نظام کمپیوٹر کو درہم برہم کر دیتا ہے. ہماری زندگی کے اتنے بڑے بڑے اعمال، کسی کی توہین کر دی، کسی کو کی بے عزتی کر دی، کسی کے خلاف پروپیگنڈا بنا دیا، کسی کی دل آزاری کر دی، کسی کو ستا دیا، اس کا اثر ہماری زندگی پر نہیں پڑے گا. پڑے گا کیسے نہیں؟ یہی مشکلات ہے. پھر آپ دعا فرما دیں اور آپ دعا فرما دیں. دعا فرمانا بہرحال ضروری ہے، لیکن ہمیں ادھر دیکھنا چاہیے کہیں مشکلات کا سبب ہم خود تو نہیں بن رہے ہیں. کہیں مشکلات اسی طریقے سے اگر ایک انسان کسی بوڑھے کی خدمت کر دے، ایک انسان کسی بیوہ کا سہارا بن جائے، ایک انسان کسی یتیم بچی کے سہارا بن جائے، اگر جہاں یہ بنتا چلا جاتا ہے وہ بھی انسان کو متاثر کرتا ہے. پروردگار آواز دیتا ہے اگر تو میرے بندوں کا خیال رکھ رہا ہے تو صحیح کہ کائنات تجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا. ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد. تمہیں عرض میں عرض کر رہا تھا آپ کے سامنے کہ معرفت کی منزل ہے. امام امر الہی سے ہدایت کرتے ہیں، امر الہی کو اپنے اندر لیے ہوئے کہ جہاں ایک لفظ کن سے امام کائنات کو ادھر سے ادھر کر سکتا ہے. میں نے عرض کیا تھا اس سے زیادہ اس پر گفتگو نہیں کرنا، نہ باتیں اور بھی ہیں، آگے بڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے. یہ ایک صفت تھی امام کی. وجعلناہم ایک، ائمۃ دو، یہدونا تین، بامرنا چار. اب پانچویں صفت کی طرف اشارہ کر کے کچھ باتوں کو آگے بڑھانا ہے. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، امام وہ ہوتا ہے جس پر پروردگار عالم کی طرف سے وحی ہوتی ہے. توجہ کیجیے گا، خدا کی جانب سے جس پر وحی ہو وہ امام ہوتا ہے. وحی کی بہت سی قسمیں ہیں، وحی کی قرآن مجید میں بہت سی قسمیں بیان کی گئی ہیں. ایک وحی ہے جس کو وحی تشریعی کہا جاتا ہے، یعنی قانونی وحی جس کے ذریعے سے قانون پہنچتا ہے انسانوں تک. پروردگار عالم نے نماز و روزہ و حج و زکات و خمس سب کو وحی کے ذریعے سے پہنچایا ہے انسانوں تک. اور ہم اسے بہتر جانتے ہیں، قرآن مجید نے آواز دی اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح ومن بعدہ اور والذین بعدہ، ہم نے تم پر وحی کی ہے پیغمبر، اور جس طریقے سے جناب نوح پر وحی کی. چونکہ شریعت کا سلسلہ شروع ہوا ہے جناب نوح سے، لیکن قرآن مجید میں جناب نوح کا نام لیا. جو نوح کی طرف ہم نے وحی کی اور ان کے بعد جتنے نبی آئے ہیں سب پر ہم نے وحی کی ہے، اسی طریقے سے تم پر بھی ہم نے وحی کی. وحی کا معنی کیا ہے؟ یعنی فرشتہ آ کر کے پیغمبر کے سامنے قانون الہی کو بیان کرتا ہے. میں ابھی اس جملے پر ذرا شروع تو گفتگو کروں گا، پہلے میں اور اقسام کو آپ کے سامنے بیان کر لوں. یہ وحی کی ایک قسم ہے کہ جہاں پر قانون الہی آسمان سے، آسمان کا قانون الہی جانب من جانب اللہ پروردگار کی جانب سے آتا ہے نبی تک، اور نبی اس کو عوام کے سامنے پہنچاتا ہے. اسے وحی تشریعی کہتے ہیں. ایک وحی تصدیقی کہلاتی ہے، جہاں قانون نہیں آ رہا لیکن جو کام ہو رہا ہے اس کی تائید کی جاتی ہے. جو کام ہو رہا ہے پہلے سے اس کی تائید ہوتی ہے، اس کو بھی وحی کہتے ہیں. اس کی مثال میں ابھی نہیں دوں گا ورنہ بات ذرا سمجھ جائے گی. اس کو وحی تصدیق کہتے ہیں. ایک وحی اور ہے کہ جس کو وحی بمانے الہام کہا جاتا ہے، کہ جو وحی ہو رہی ہے فرشتہ نہیں آ رہا لیکن پروردگار دل سے رابطہ پیدا کرتا ہے، یا خواب کے ذریعے سے بیان کرتا ہے، یا القاء کرتا ہے قلب انسان پر. توجہ کریں، قرآن مجید نے اس کو بھی وحی کہا ہے. کیسے وحی ہے؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی.
موسیٰ کی ماں نبی نہیں ہے کہ فرشتہ نازل ہو، موسیٰ کی ماں نبیہ نہیں ہے کہ جناب جبرائیل ان کے سامنے آئے اور آخر نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وحی کے معنی الہامی کیفیت ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، الہام کے ذریعے سے جناب موسیٰ کی ماں کے دل سے رابطہ پیدا کیا ذات واجب نے، کیا وحی کی؟ فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ کہ اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ اور جب تمہیں کچھ خوف محسوس ہو اپنے بچے کے بارے میں تو اسے سمندر میں ڈال دو۔ اچھا یہ کیسی بات ہے، آپ سوچیں ذرا کہ اگر تمہیں خوف محسوس ہو تو سمندر میں ڈال دو، یعنی اور خوف در خوف، یعنی اگر ہوئے گا تمہیں خوف محسوس ہو تو لے کر کسی اور مناسب جگہ چلی جانا۔ یہ نہیں کہنا قرآن کہ اگر جو تمہیں بچے کے لیے خوف محسوس ہو کہیں چھپ جاؤ، نہیں، جب تمہیں بچے کے لیے خوف لگے کہ جاسوس آ رہے ہیں فرعون کے، کوئی آ رہا ہے اس کو لینے کے لیے، تو کیا کرنا؟ سمندر میں ڈال دینا۔ پروردگار اپنے ہاتھ سے بچے کو جب سمندر میں ڈال دو، غرق کر دو۔ یہ اگر وحی نہ ہوتی تو کبھی نہیں کر سکتی تھی۔ تو جو ہمارے اگر وحی کا رابطہ نہ ہوتا تو کبھی یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ کون سی ماں آپ نے ایسی دیکھی ہے جو بچے کو سمندر میں ڈال دے؟ لیکن یہ نبی کی ماں ہے، ذات واجب نے اس کے دل سے رابطہ پیدا کیا، اس کو الہام ہوا خدا کی طرف سے۔ قرآن نے لفظ وحی سے تعبیر کیا کہ ہم نے جناب موسیٰ کی ماں پر وحی کی، فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ أَرْضِعِيهِ اپنے بچے کو دودھ پلا لو، فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ اور جب اس پر کوئی خوف محسوس کرنا ہے تم تو فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ اس کو سمندر میں ڈال دینا۔ اور جناب موسیٰ کی ماں نے ویسے ہی کیا، سمندر میں ڈال دیا، کیونکہ جانتی ہیں جس نے کہا ہے، توجہ میرے عزیزوں، انہیں معلوم ہے کہ جس نے کہا ہے وہ ہمارا بھی خالق ہے، سمندر کا بھی خالق ہے۔ اتنا تو اعتماد اپنے پروردگار پر ہونا ہی چاہیے انسان کو، جس نے کہا ہے وہ ہمارا بھی پیدا کرنے والا ہے، سمندر کا بھی پیدا کرنے والا ہے، کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کے حکم سے الگ ہو جائے۔ تو جو بنائیے وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، بات میری مکمل ہو گئی، مثال دے دی لیکن ایک جملہ آیت میں ہے اس کے لیے روک رہا ہوں۔ فَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي، دیکھو خوف نہ کھانا، ڈرنا نہیں، محزون نہ ہونا، دل میں حزن و اندوہ پیدا نہ ہو، اِنَّا رَادُّوهُ عَلَيْكِ، میں اس بچے کو تم تک پلٹا دوں گا۔ توجہ کیجئے، خدا کو پتا ہے یہ ڈال تو دے گی لیکن ماں ہے، ممتا کو اسی نے تو رکھا ہے، اسے معلوم ہے کہ ماں کی محبت کے معنی کیا ہوتے ہیں۔ اس نے کہا پروردگار نے کہا ڈرنا نہیں، گھبرانا نہیں، اِنَّا رَادُّوهُ عَلَيْكِ، میں اسے پلٹا دوں گا تمہاری طرف، وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ اور ہم اس کو رسولوں میں سے قرار دیں گے۔ ابھی رسول بنے نہیں ہیں، ہم رسول بنائیں گے۔ توجہ چاہتا ہوں میرے عزیزوں، ایک لفظ کہہ رہا ہوں اگر آپ غور کریں، ہم رسول بنائیں گے۔ جناب موسیٰ کی ماں پر وحی ہوئی، انہوں نے اسی طریقے سے کیا، اپنے بچے کو سمندر کے حوالے کر دیا، تابوت بنوایا، ایک صندوق بنوایا، اس صندوق میں بچے کو رکھا، رکھ کر کے سمندر میں ڈال دیا، اور ساری باتیں آپ کے سامنے ہیں کہ لے کر کے وہاں سمندر اسے اس جگہ تک لے گیا جہاں تک پروردگار نے لے جانے کے لیے کہا تھا، اس کو کھولا گیا، اسی نے نکالا جس کے نکالنے کے لیے مالک نے کہا تھا، گود میں لایا گیا، داڑھی پکڑ کے تماچا مارا، یہ ساری باتیں سامنے ہیں، یہ ساری باتیں سامنے، میں سے بیان نہیں کرنا چاہتا آپ کے سامنے، ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں، وَجَعَلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، موسیٰ پلتے رہے، جوانی لڑکپن سے جوانی کی منزل پر آئے، جوانی کی منزل پر جا کر کے جب کوہ طور پر جا رہے، موسیٰ نالین اتار دو، اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَىٰ، تم وادی مقدس طویٰ پر آئے ہو، ہم تمہیں نبی بنا رہے ہیں۔ ایک جملہ سنیے، غور کیجیے، جملہ سنیے، ہم تمہیں نبی بنا رہے، کب بنا رہے؟ جوانی کی منزل میں، یعنی کم از کم 10 سال 20 سال 30 سال کے بعد موسیٰ کی ماں کو کب بتایا گیا؟ جب موسیٰ دنیا میں آ رہے ہیں کہ ہم اسے مثلاً اتنے سال کے بعد نبی بنائیں گے۔ دل
یہ سوال ہے، ذرا سوچ کے بتاؤ، موسیٰ کی ماں کے پاس علم غیب آیا کہ نہیں؟ سوچ کے بتائیں آپ کہ جناب موسیٰ کی ماں کے پاس علم غیب آیا کہ نہیں؟ یہ بچہ مجھ تک پلٹے گا، اس کا علم غیب، یہ بچہ نبی بنے گا، اس کا علم غیب، غیب کا تو علم ہوتا، علم غیب میں سین تو نہیں نکلی ہوتی۔ جناب موسیٰ کی ماں سے کہتا میں اس کو پلٹاؤں گا، پلٹائے گا خدا بعد میں پتہ نہیں چل رہا ہے، غیب کا علم آ گیا، میں اسے نبی بناؤں گا، بنائے گا بعد میں، ابھی پتہ چل گیا علم غیب ہے کہ نہیں ہے؟ اب کہیے کہ خدا کے علاوہ کسی کو علم غیب نہیں ہوتا۔ اب کہے قرآن مجید کہہ رہا ہے وَجَعَلُوا مِنَ الْمُرْسَلِينَ، میں اس کو نبی رسولوں میں رسول بنانے والا ہوں، رسولوں میں سے قرار دوں گا۔ موسیٰ کی ماں کے پاس علم غیب آ گیا۔ بھئی یہ اور بات ہے کہ موسیٰ کی ماں سے کہا تھا کہ ہم ان کو نبی بنانے والے ہیں، رسول بنانے والے ہیں، یعنی خدا کے علاوہ غیب کو لے سکتا ہے انسان؟ جب نبی نہ ہو، رسول نہ ہو، امام نہ ہو، خلیفہ نہ ہو، تب تو علم غیب کو لے لے، جو امام بھی ہو، خلیفہ بھی ہو، جانشین بھی ہو۔ معرفت امام کی منزل پر آئے کہ جو امام ہو یہدون بامرنا کی منزل پر ہو۔ ہاں بھی اپنا اپنا ظرف ہے، جملہ میرے عزیز ہو، یہ اپنا اپنا ظرف ہے۔ ان میں اتنی ظرفیت تھی کہ ان سے یہ کہہ دیا جائے کہ ہم اسے واپس پلٹائیں گے۔ رَدُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعَلُوهُ مُرْسَلِينَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، ان سے ان کو اتنا ہی علم غیب دے دیا گیا، یہ ان کی ظرفیت ہے۔ کسی کو یہ بھی علم غیب ہے کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا ہے، زمین میں کیا ہوگا، آسمان میں کیا ہوگا۔ اب پہچانا مولا کائنات آواز ہے سلونی سلونی قبل۔ توجہ کرو یار، جناب موسیٰ کی ماں یہ کہہ سکتی ہے کہ نہیں؟ مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گی میرا بیٹا واپس آئے گا۔ سلونی، مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گی میرا بچہ واپس آئے گا، مجھ سے خدا نے کہا ہے۔ مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گی میرا بچہ نبی بنے گا۔ کتنے دن تک اس نے علم غیب کا تحمل کیا؟ جناب موسیٰ کی ولادت سے موسیٰ کے نبی بننے تک ایک عمر گزری ہے، یہاں سے وہاں تک۔ اتنے دن تک غیب کا تحمل کیا کہ نہیں کیا؟ قرآن مجید کہہ رہا کیا؟ اتنے دن تک علم غیب ان کے پاس رہا کہ نہیں رہا؟ مجھ سے پوچھو میں بتاؤں گی کہ میرا بچہ نبی بنے گا، میرا بچہ رسول بنے گا۔ ان کو اتنا ہی بتایا گیا تھا، اتنا غیب کا علم دیا گیا تھا۔ اور جہاں ظرفیت بے معنی تمام ہو، توجہ کریں، جہاں ظرفیت بے مرحلہ اتم ہو، یعنی جہاں ظرفیت تمام نہ ہو رہی ہو، یعنی جہاں ظرفیت لامحدود ہو، نہیں میرے عزیزو، جہاں ظرفیت محدود تھی وہاں اتنا ہی غیب دے دیا گیا۔ جہاں ظرفیت لامحدود ہے، لامحدود ادھر سے نہیں، لامحدود ادھر سے۔ یہ بات محسوس کیجیے گا، اس بات کو بعض جگہ پر نسبتوں سے معنی بدل جاتے ہیں۔ ہمارے لیے یہ چھت ہے، لیکن جو اس کے اوپر رہتا ہے اس کے لیے تو یہ فرش ہے۔ تو اب یہ نہ کہیے گا کہ ایک ہی چیز محدود بھی کیسے ہو لامحدود بھی کیسے۔ ہمارے لیے یہ چھت ہے، لیکن جو اس کے اوپر رہ رہا اس کے لیے فرش ہے، اس کے لیے دوسری چیز چھت بنے گی۔ نسبت کے بدلنے سے قانون بدل گیا، نسبت کے بدلنے سے الفاظ بدل گئے۔ ہمارے لیے لامحدود ہے کیونکہ ہم اس کی حدیں نہیں جانتے، خدا کے لیے محدود ہے کیونکہ وہ حد جانتا ہے۔ تو میں جو کہہ رہا ہوں مولا کائنات کی لامحدود ظرفیت ہے، اب علی کے پاس لامحدود علم غیب ہے۔ توجہ کریں، یا تو ثابت کرے کوئی کہ یہ جو آیت غلط ہے قرآن مجید میں، اور اگر نہیں ہے پھر اپنے
سامنے اپنی ظرفیت کی بات ہے. جتنی ان کی ظرفیت تھی قدرت نے ان کو علم غیب دے دیا. جتنی ان کی ظرفیت ہے قدرت نے انہیں علم غیب دے دیا. وہ کہہ رہی میرا بچہ نبی بن جائے گا, میرا بچہ رسول بن جائے گا. مجھ سے آ کر کے پوچھو, یہ کہہ رہے ہیں تو مجھ سے آ کر کے پوچھو, میں ہر ایک آیت کے بارے میں بتاؤں گا کون سی آیت کہاں نازل ہوئی. سنو, تم مجھ سے پوچھو اپنے وقت سے لے کر کے بین الساعہ قیامت تک ہونے والی ساری باتوں کو میں تمہیں بتاؤں گا. فلانا بطرق السماء اعلم منی بطرق الارض, میں آسمان کی راہوں کو زمین کی راہوں سے زیادہ جانتا ہوں. کیوں؟ خدا نے بتا دیا. وہ وہاں یہ کہہ دیا کہ وہ جاہل محمد المرسلین, یہاں پوری کائنات کو علی کے سامنے بنا کے بتا دیا. قیامت تک کیا ہونے والا یہ سب بتا دیا. ظرفیت جہاں ہوتی ہے وہاں علم غیب آ سکتا ہے. ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد. تو ایک وحی کے معنی الہام ہوتے ہیں. میں اس بات پر عرض کر رہا تھا, ایک وحی کے معنی الہام ہے کہ جہاں پر الہام ہو جاتا ہے انسان پر کل کیا ہونے والا ہے. اب مجھے نہیں معلوم, میں آگے پڑھ سکوں گا نہیں, لیکن روز کسی جگہ پر شاید بات رک جائے. انسان کو معلوم ہوتا کل کیا ہونے والا ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ اس منزل پر کوئی نبی ہی ہو. نہیں, قرآن مجید میں لفظ اوحا استعمال کیا. اوحینا الی ام موسیٰ. ام موسیٰ نہ نبی ہے نہ رسول ہے نہ ایمان و کچھ نہیں. اوحینا الی ام موسیٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی, یعنی بمعنی الہام ہے. اور یہ ہو سکتا ہے غیر خدا پر بھی, ہو سکتا ہے غیر نبی پر بھی, غیر رسول پر بھی. ایک بچہ پیدا ہوا مکے میں, ایک عام الفیل. بڑی خوشی منائی گئی اس بچے کی ولادت کی, اور جناب فاطمہ بنت اسد بہت زیادہ خوش ہوئی. علیہ الصلوۃ والسلام بہت زیادہ خوش ہوئی, اور آ کر کے اپنے شوہر ابو طالب سے کہا کہ آپ نے دیکھا قدرت نے کیسا بچہ آمنہ کی آغوش میں دیا. خوشی ہے, خوشی ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہے. جناب آمنہ کے یہاں کیا حسین بچہ ہے. اب جن لفظوں میں انہوں نے کہا ہو, جناب ابو طالب نے اپنے زوجہ کی تمام خوشیوں کو دیکھا, اللہ اللہ, اور مسکرا کے کہا, توجہ کیجئے گا, مسکرا کے کہا بنت فاطمہ گھبراؤ نہیں, 30 برس کے بعد 30 برس کے بعد خدا ایک ایسا ہی بچہ تمہیں دے گا. آپ نے پہچانا, فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ, ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی ہے. موسیٰ کی ماں نہ نبی ہے نہ رسول ہے, اس کے معنی یہ ہو سکتا ہے کائنات میں. اب جس پر نہ ہو وہ اس کے معنی کیا سمجھے گا. ایک صلوات پڑھیں نا محمد اور آل محمد. بس میرے عزیزوں, دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے, اس جگہ بات کروں گا چاہتا میں باتیں اور لے کر کے آیا تھا. بہرحال انشاءاللہ بعد میں گزارش کروں گا, 30 برس کے بعد خدا ایک ایسا ہی بچہ تمہیں دے گا. جملے کو اور پر کر رہے ہیں آپ, وقت بھی معلوم ہے کتنے دن کے بعد, اور یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کیسا ہے جو آیا ہے. یعنی یہ کوئی معمولی مسئلہ نہیں, اس وقت تو کوئی بھی نہیں جانتا تھا یہ کیسے ہیں. وہ تو کسی کو ہی کہ عبداللہ کا یتیم ہے, اس سے زیادہ کوئی کچھ نہیں جانتا مکے میں. لیکن بتا رہے ہیں ایسا ہی ہوگا. اللہ نے معرفت امام ابو طالب کی, ایسا ہی ہوگا. اب اس ایسا ہی پر اگر گفتگو کرو میرے عزیزوں تو اشرا چاہیے کہ کیا کہا اس حجت پروردگار نے, اس حجت خدا نے کہا کیا کہ 30 برس کے بعد, ٹائم پیریڈ بھی جانتے, لمٹ بھی معلوم ہے, وہی ہوا جو انہوں نے کہا تھا. 30 برس کے بعد ایک ایسا بچہ آئے گا. اب یہ کب آئی تھی وہی, یہ ہمیں نہیں معلوم, لیکن ہاں یہ ضرور معلوم ہے کہ آ سکتی ہے. کیوں؟ قرآن مجید جب کہہ رہا ہے کہ ہم نے
موسیٰ کی ماں پر وحی کی، موسیٰ کی ماں پر وحی کی اور یہ کہا کہ اِنَّ رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو جو موسیٰ کی ماں سے بتا سکتا ہے وہ علی کے باپ سے بھی بتا سکتا ہے۔ یہ قرآن مجید ہے، یہ کوئی یہ کوئی خطابت تو نہیں ہے، قرآن مجید کی آیت ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ ہم طالب علم کی حیثیت سے، میرے عزیزوں، ہم ایک طالب علم، ایک اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے قرآن سمجھنے کا تو حق رکھتے ہی ہیں، جتنا ہماری سمجھ میں آ جائے۔ توجہ کیجیے گا، تو اتنا تو ہمیں آغازی نہیں ہے کہ قرآن مجید کو سمجھیں اپنے اساتذہ کے ذریعے سے۔ جناب آیت اللہ فاطمی نے کا جملہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے نقل کر دیا، تو جو پروردگار عالم نے جناب موسیٰ کی ماں پر وحی کی کہ اس بچے کو ہم نبی رسول بنائیں گے، رادوہ الیک، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، ہم اسے پلٹائیں گے۔ اور اس کے بعد بھی خدا کہتا ہے کہ ان قریب تھا کہ یہ راز کھل جاتا، جناب موسیٰ کی ماں سے یہ راز کھل جاتا، لولا ربطنا علی قلبها، اگر ہم رابطہ نہ کرتے ان کے دل سے، یہ راز کھول دیتی، ماں ہے برداشت نہیں کر پا رہی ہے، یہ راز کھول دیتی اگر ہم رابطہ نہ کرتے۔ قدرت اللہ بتا بھی رہی ہے، دل کو ڈھارس بھی دے رہی ہے، دل کو ڈھارس بھی دے رہی ہے۔ جناب ابو طالب کو صاحب ضروریت ہے، جس نے نہ یہ راز کھولا ہے اور نہ کبھی اپنے موقف سے پیچھے ہٹا ہے۔ اب لوگوں کو سمجھ میں نہ آتا تو کیا کیا کہ ابو طالب ایمان کب لائے؟ عجیب مصیبت ہے، ابو طالب ایمان کب لائے؟ سوال غلط ہے، یہ بتاؤ ابو طالب غیر مومن کب رہے؟ الٹ کے سوال کرنا چاہیے، سوال غلط ہے کہ ابو طالب ایمان کب لائے، یہ بتاؤ ابو طالب غیر مومن کب رہے؟ کوئی ایک جگہ ثابت کر دی جائے تاریخ سے کہ جہاں پر یہ ابو طالب کے ایمان پہ کوئی حرف آ رہا ہو۔ کیوں وہ اعلان کرے دوسروں کے سامنے؟ ہاں جو نہیں لائے تھے وہ لائے تو آ کے کہیں، جو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کے بعد لا رہے وہ کہیں، جو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کے پہلے سے ایمان رکھے ہیں وہ اب کیا کہیں؟ وہ اب کیا کہیں؟ وہ کیسے کہے؟ وہ کیا کہیں آ کر کے؟ جو پہلے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کے پہلے سے ہی صاحب ایمان ہے وہ آ کر کے کہے تو کیا کہے؟ اب یہ پیغمبر کی ذمہ داری ہے، اگر وہ ایمان پر نہیں ہے تو چھوڑ کے آ گئے۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد پر۔ بس میرے عزیزوں، اسی جگہ بات کو روک رہا ہوں۔ جناب ابو طالب وہ ہے جس نے پیغمبر کے مشن کا ابتدا کی۔ ابو طالب یعنی آغاز اسلام میں پیغمبر کا حامی، اور یہ سلسلہ چلتا رہا آخری وقت تک کے لیے، اور آج بھی یہ سلسلہ ہے۔ جس کو دل چاہے مدد کرے، جس طریقے سے دل چاہے مدد کرے۔ یہ جو آپ آج مجلس کر رہے ہیں یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے، ابو طالب سے پوچھئے کتنی محنت کی گئی ہے۔ جو دولت سے مدد کر سکتا ہے وہ کرے، اس مشن کو باقی رکھنے میں جناب ابو طالب کا مشن ہے۔ جو بازووں کی قوت سے مدد کر سکتا ہے کرے، جو پبلسٹی پروپیگنڈا سے مدد کر سکتا ہے کرے، جو جس منزل پر ہے اس کی اتنی ذمہ داری ہے کہ مدد کرے۔ اور یاد رکھیے گا، بالکل صاف کہہ رہا ہوں آپ کے سامنے، میں ہوں یا آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر ہمارے کسی جملے سے یا ہمارے کسی عمل سے اس مشن کا کوئی حرف آیا تو ہم اس کے لیے معذب ہوں گے۔
کیونکہ اس میں کتنا خون دیا گیا ہم کو، آپ کو احساس بھی نہیں ہو سکتا اس کا، اس مشن کے لیے. لہذا اس کو باقی رکھنا ہے. اور خدا وہ نہیں ہے جو ہر ایک سے قبول کرے، وہ خوش نصیب ہیں جن کا کچھ اس کی راہ میں کام آ جائے. بس میرے عزیزو، اسی جگہ پر بہرحال کچھ باتیں ہیں جو آپ کے سامنے کہی جائیں گی اور اس کے بعد میں اپنی بات کو آگے بڑھاؤں گا. محمد علی محمد صلوات. اکرام، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ابھی 2 روز قبل ہم نے ایک اعلان کیا تھا امام بارگاہ کے سلسلے میں، اس میں شاید کچھ ابہام ہو گیا. یہ جو ابھی ہمارا جو یہ ہے ٹارگٹ ہے، جو ہمیں ہمارا پروجیکٹ ہے، وہ بیسمنٹ پلس گراؤنڈ اور پلس 2 ہے، اور اس کا 7 ملین ہمارا جو اسٹیمیٹ ہے، جس میں سے ہم نے بتایا تھا کہ 2.8 ابھی باقی ہے. اور ہم نے کل بھی ڈونیشن کیا اس سلسلے میں، اور 2 دن پہلے بھی کیا ہے. تو الحمدللہ 70,000 ہمیں ان 2 دنوں میں آیا ہے. دور پہ محمد علیہ محمد. بہرحال لیکن آپ کو پتا ہے کہ مومنین کے اعتبار سے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ بہرحال 3 ملین ہمیں چاہیے ہیں. اور ہم نے جیسے پہلے بھی گزارش کی تھی آزاد کی خدمت میں کہ آپ ہی کے تعاون سے ظاہر ہے یہ سب کچھ چیزیں ہوتی ہیں. آج جو ہم ڈونیشن کر رہے ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ چاندرات سے لے کر آخر تک مسلسل مجالس ہیں، مستقل علماء حضرات آپ آ رہے ہیں یہاں، تقاریر فرما رہے ہیں، آپ ان سے فیض و برکات حاصل کر رہے ہیں. اس کے علاوہ ابھی جو اخراجات ہیں، تو آج کی جو ڈونیشن ہے وہ صرف اور صرف ایام ادا کے اخراجات کے سلسلے میں ہے، جو بچے آپ کے درمیان آئیں گے. اور باقی امام بارگاہ کے کاموں کے لیے باہر ہمارے پاس جو کاؤنٹر ہے، اس سے آپ کے بعد جتنا دل کھول کر، جیسا کہ مولانا نے کہا کہ آپ کا 1 درہم بھی انشاءاللہ رائگاں نہیں جائے گا، ثواب جاریہ ہے. تو اس کے لیے کنسٹرکشن کے لیے باہر آپ حضرات جو بھی دینا چاہیں وہ دے سکتے ہیں. اس وقت جو بچے ہمارے آپ کے درمیان آ رہے ہیں وہ صرف اور صرف ایام ادا کے اخراجات کے لیے ہیں. وہ محمد علیہ محمد صلوات. اس کے علاوہ ہمارا اکاؤنٹ نمبر جو ہے وہ جو حضرات حاصل کرنا چاہیں ڈائریکٹ اکاؤنٹ میں ڈالنے کے لیے باہر کاؤنٹر سے اکاؤنٹ نمبر بھی لے سکتے ہیں. جو ہمارا اکاؤنٹ نمبر ہے اس میں بھی ڈائریکٹ ڈال سکتے ہیں جو حضرات جائیں تو. اور محمد علیہ محمد صلوات. آپ کچھ نہیں، آپ کچھ مٹ کر بنا دو زیز کی توقیر کون تھا، پہنائی جس نے وقت کو زنجیر کون تھا. ایک حرف لا الہ پہ سب کچھ لٹا دیا، انسان تھا فرشتہ تھا شبیر کون تھا. یہ معصوم محمد صلی اللہ ابھی بچے بھی ہیں. لائلہ کو پڑھ لیا اپنے مزار تاثیر کا، لائلہ کی تہ کے نیچے خون ہے شبیر
حضرات، یہ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے آپ کے سامنے جھولیاں لیے ہوئے گھوم رہے ہیں، بڑا اچھا لگ رہا تھا دیکھ کر کے. آپ ان بچوں کی سلامتی اور ان کی راہ راست پر قائم رکھنے کے لیے صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. غرض کے جناب ابو طالب نے جس مشن کو قائم کیا تھا، یعنی حمایت دین پیغمبر، اس میں جب تک خود زندہ رہے تن من دھن ہر چیز سے خدمت کرتے رہے، اور جب اپنے بعد گئے تو ایسا خون چھوڑ کے گئے کہ اسلام پر جب بھی ضرورت پڑی ہے ابو طالب کا لہو سامنے آیا ہے. اور یہ تاریخی جملہ ہے، تاریخ کا جملہ ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا ہوں. آپ غور کریں، کہا تو جاتا ہے کہ کربلا میں 18 بنی ہاشم تھے. جناب ہاشم کی اولاد میں سے صرف اور صرف ابو طالب کی اولاد ہے جو کربلا کے میدان پہ کام آ رہی ہے. تمام بنی ہاشم کی اولاد میں صرف اور صرف جناب ابو طالب کی اولاد ہے جو کربلا میں کام آئی ہے. جناب عبد المطلب کے 10 بیٹے ہیں، ان 10 بیٹوں میں ابو طالب ہے جس کی اولاد کربلا کی زمین پر کام آ رہی، چاہے وہ جعفر کے بیٹے ہوں یا عقیل کے بیٹے ہوں یا کسی کے بیٹے ہوں. صرف اور صرف جناب ابو طالب کی اولاد کربلا کے میدان پہ کام آئی. یہ معمولی مسئلہ نہیں ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے اس خون کو منتخب کر لیا. اور جناب ابو طالب نے جس لال کی بشارت دی تھی اپنی زوجہ کو، 30 برس کے بعد پروردگار عالم نے وہ بھائی پیغمبر کو دیا. اور جب تک وہ بھائی کائنات میں آ نہ گیا، پیغمبر نے اپنے مشن کا اعلان نہیں کیا. یا رسول اللہ، آپ تو کنت النبی یا وہ آدم و بین الماء و تین کہنے والے ہیں کہ میں اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، تو آپ اعلان کیجئے. کہا نہیں، ایک مددگار کی ضرورت ہے، انتظار میں ہے نبوت، ایک بھائی آ جائے. کیونکہ بھائی سے بڑی دھارس ہوتی ہے. پیغمبر کو خدا نے ایسا بھائی دیا کہ کائنات اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی. اپنا سب کچھ اپنے بھائی پر لٹا دیا علی نے. لیکن میرے عزیزوں، نہ جانے کیا بات ہے کہ جب اس خاندان میں بھائی کا تذکرہ ہوتا ہے تو پیغمبر کا بھائی کی طرف ذہن نہیں جاتا، بلکہ ایک ایسا بھائی یاد آتا ہے دیکھیں، میں نے صرف کہا ہے آپ کہ آنسو نکل آئے. ایک ایسا بھائی یاد آتا ہے جس نے کبھی اپنے بھائی کو بھائی نہیں کہا. کبھی اپنے بھائی کو بھائی نہیں کہا اس نے، اور آج بھائی کے نام سے وہی یاد آتا ہے. میں خطبہ تو نہیں پڑھ سکتا، لیکن ایک خطبے کا ایک لفظ پر کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے توجہ کریں. معرفت ابو الفضل العباس کس منزل پر ہے امام زمانہ کے لیے، کس منزل پر ہے. 8 ذی الحجہ کو کعبے کی چھت پر کھڑے ہو کر کے ابو الفضل العباس نے خطبہ دیا بام کعبہ سے، اور اس کے ابتدائی 2 فقرے میں عرض کروں گا آپ کے سامنے. آواز دی، الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. صرف یہی جملہ، اس کے علاوہ کچھ نہیں. میں پورا خطبہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کو مشرف کیا. اشارہ کدھر کیا؟ کعبے کی طرف. ایسا نہیں ہے کہ مولا کائنات مشرف ہوئے ہیں کعبے سے،
اللہ نے معرفت ابو الفضل العباس. یہ نہیں کہہ رہے کہ مولا کائنات کا شرف ہے کعبے میں آ گئے. نہیں, یہ کعبے کا شرف تھا کہ علی ہمارے یہاں آ گئے. یہ ایک جملہ کا الحمدللہ الذی شرف ھذا. پھر کیا بقدوم ابی ہے, ان کے باپ کے قدموں کے ذریعے سے. دیکھ رہے ہیں ہم معرفت. آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہم معرفت کی کون سی بات ہے. جناب عباس نے کیا کہا؟ تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے الحمدللہ. ادب دیکھیے, الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کعبے کو مشرف کیا ان کے باپ کے قدموں کے ذریعے سے. اس میں معرفت کہاں ہے؟ اس میں معرفت یہاں ہے کہ جو ان کا باپ ہے وہ ان کا باپ باپ میں کوئی فرق تو نہیں ہے. جو ان کا باپ ہے وہ ان کا باپ بھی ہے. کہہ سکتے تھے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی. تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس نے اس کعبے کو مشرف کیا ہمارے باپ کے قدموں کے ذریعے سے. لیکن نہیں کہا عباس نے, اس خطبے کی روشنی میں نہیں کہا عباس نے الحمدللہ الذی شرف ھذا بقدوم ابی ہے, ان کے باپ کے قدموں کے ذریعے سے کعبے کو مشرف کیا. کیوں؟ عباس کی معرفت عباس کو اجازت نہیں دیتی کہ جہاں یہ ہو وہاں میں اپنا تذکرہ کروں. عباس کی معرفت ابو الفضل العباس کو اجازت نہیں دیتی کہ میں اپنا تذکرہ کروں یہاں جہاں آقا موجود ہو. عباس اپنے آپ کو قابل ذکر بھی نہیں سمجھتے. میرے عزیزوں, اپنے آپ کو علی کا بیٹا نہیں کہہ رہا عباس کہ دنیا مجھے بھائی نہ سمجھ لے, میں تو غلام ہوں. اللہ رے ابو الفضل العباس کا ادب. ایسے ہی عباس نہیں ہے. صرف علی کے بیٹے ہونے کی وجہ سے ابو الفضل العباس نہیں ہے. ابو الفضل العباس کے 3 بھائی اور کربلا کے اندر موجود ہیں جو سارے کے سارے مولائے کائنات کے بیٹے ہیں, ام البنین کے بیٹے ہیں. لیکن وجہ کیا ہے, فرق کیا ہے؟ فرق یہی معرفت ہے. فرق یہی معرفت ہے جس نے عباس کو اس منزل پر پہنچا دیا کہ جہاں ثانی نہیں ہے عباس کا کائنات میں. امام فرماتے ہیں انا للہ انا پروردگار کے انا عند اللہ للعباس منزلتا یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ. اللہ کے نزدیک عباس کا وہ مقام ہے جس پر قیامت کے دن سارے شہداء رشک کریں گے. لیکن معمولی منزل ہے. تمام شہداء قیامت کے دن معصومین کے علاوہ جتنے بھی شہداء ہیں سب مقام عباس پر رشک کریں گے. خود سیدہ کی نظر میں عباس کا مقام دیکھیں, روزے محشر کیا لائے گی تو کٹھے ہوئے. آئے عباس حسین ابن علی کے ساتھ. امام حسن کو جب زہر دیا گیا اس کے بعد سے عباس نے اپنے آپ کو امام حسین سے جدا کرنا چھوڑ دیا. یہ کچھ تاریخی جملے ہیں جو میں نے نہیں دیکھا, میرے استاد نے مجھ سے بتایا. نوبت یہاں تک آتی تھی کہ پہلے خود چیزوں کو دیکھتے تھے پھر مولا تک جانے دیتے تھے. بعض لوگوں نے یہ بھی مجھ سے بیان کیا, میں نے نہیں دیکھا کہ پہلے کھانے کو عباس چکھتے تھے. ایک چیز جو بہت مہم کہ جب بھی کوئی امام حسین سے ملنے آتا تھا پہلے عباس اس سے ملتے تھے, اور جب مطمئن ہوتے تھے تب وہ حسین تک جاتا تھا. اسی لیے جناب عباس ایک لقب آیا باب الحسین, حسین کا دروازہ. اگر کسی کو حسین تک جانا ہے تو پہلے ابو الفضل اتنا محتاط تھے عباس جناب امام حسین کے سلسلے میں.
शब आशूर जब इमाम हुसैन ने कहा मैं शब बुझा देता हूं, चले जाओ, सब खामोश हैं। इमाम हुसैन ने आखिरी जुमला कहा कि हमारे किसी अजीज का हाथ पकड़ लो, लेके चले जाओ, और ये कह देना कि हम इनको बचा के लाए हैं, भाग के नहीं आए। जब इतना सुना तो एक तारीख गोशे से खड़ा हुआ जवान आवाज दी, मौला कहां चले जाएं? कौन था? अबुल फजल अब्बास। ऐसे मकाम पर सबसे आगे अबुल फजल अब्बास होते थे। वलीद के दरबार में सबसे आगे अबुल फजल अब्बास। दरिया के किनारे से खैमे हटाने की मंजिल आई, सबसे आगे अबुल फजल अब्बास। अब्बास के हाथ में लश्कर का आलम है, बच्चों की ढारस है, बीवियों का सहारा है, हुसैन का सब कुछ है। पूरा दिन अब्बास खेमों का तिलाया फिर रहे हैं। मुझे नहीं मालूम कि अब्बास करबला में आने के बाद कब सोए। नींद कब आई अब्बास को? पूरी पूरी रात जागते थे कि दुश्मन हमला न कर दे। और इसीलिए इमाम हुसैन ने कहा था, भैया अब वो आंखें सोएंगी। अब वो आंखें सोएंगी जो तुम्हारे खौफ से जागती थी, और अब वो आंखें जागेंगी। अब वो आंखें जागेंगी जो तुम्हारे भरोसे बस। अब्बास सोए कब? जब अब्बास को मौत ने सुलाया। इसीलिए शायर ने क्या खूब कहा कि 9 शबें जागा हुआ था पासबाने करबला। 9 शबें जागा हुआ था पासबाने करबला। सो गया पहरा बदल के ज़ैनबे दिलगीर से। कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हुआ। लश्कर का आलम अबुल फजल अब्बास के हाथों में है। अब्बास अपनी पूरी फौज को लड़ा रहे हैं यजीद से, एक के बाद एक को भेज रहे हैं, एक के बाद एक जा रहा है। और अब्बास खुद एक तरफ से पूरी फौज को रोके हुए खेमों का तिलाया फिर रहे हैं, एक तरफ से पूरी फौजों को अकेला अली का शेर रोके हैं। मैंने आपके सामने कहा था कि जनाब ज़ुहैर ने जब आकर के कहा, बस बोले से उतरो, मैं तुम्हें एक बात सुनाना चाहता हूं तुम्हारे बाबा की, तो शेर ने यही कहा था ये किसी बात सुनने का मौका नहीं है, देख मेरा फौजें बढ़ बढ़ के हमला कर रही हैं, लेकिन चूंकि तुमने बाबा का नाम लिया है बगैर सुने गुजर नहीं सकता। पूरा दिन अबुल फजल अब्बास को फौजों के सामने खड़ा रहना पड़ा, और एक तरफ से पूरी फौज है जो एक एक करके लड़ रही है। एक वक्त वो आया जब अब्बास ने घूम के देखा तो कोई नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा छा चुका, सब कत्लगाह में सो चुके, कोई न रह गया। अबुल फजल अब्बास मौला इमाम हुसैन के सामने आए, आवाज दी, आका अब हमें भी इजाजत दे दें। कहा भैया तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो, क्योंकि आपको मालूम है फतह की निशानी होता है अलम। जब तक ये अलम बुलंद है अभी हमारी फतह है, और अगर ये अलम झुक गया तुम तो हमारा लश्कर के अलमदार हो अब्बास। का मौला वो लश्कर कहां रह गया? इसी आलम में खैमों से आवाज आई, अल आताश। ठीक है, हुसैन इब्न अली को मालूम है, जुमले पर गौर कीजिएगा, हुसैन इब्न अली को मालूम है अगर अब्बास को हमने लड़ने के लिए भेजा तो नक्शा कुछ और होगा। लेकिन अब हुसैन इब्न अली की मजबूरी यह है कि अब्बास को रोके तो क्या कह के रोके। इससे पहले अगर कभी अब्बास ने तलवार निकालना चाही तो इमाम हुसैन ने यही कह दिया, अब्बास की करबला नहीं आई है। एक एक करके जाता रहा मैदान में, अब्बास के तीनों भाई शहीद हो गए, मोहम्मद सब जा चुके, लेकिन अभी लश्कर
कोई नहीं रह गया, अब या हुसैन जाए या अब्बास जाए। इमाम हुसैन सोच रहे अगर अब्बास को लड़ने के लिए भेजूंगा तो नक्शा कुछ और होगा, और वक्त आसर में ज्यादा देर नहीं है। क्या करें? हुसैन इब्न अली ने अब्बास की तवज्जो को जंग से मोड़ के मश्क की तरफ कर दिया। हुसैन इब्न अली ने अब्बास की तवज्जो को मोड़ दिया, जंग से हटा के मश्क की तरफ किया। अब्बास अगर जा रहे हो तो जाओ, इन बच्चों के लिए पानी की सबील कर दो। मौला को मालूम है नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन जंग की तरफ से मोड़ दी तवज्जो मशकीज़े की तरफ। करबला के मैदान में जंग करना बहुत आसान था अबुल फजल अब्बास के लिए, लेकिन बरसते हुए तीरों से मशकीज़े के पूछे न सुन सकोगे अजीजों, बस आखिरी मंजिल है, बस ज्यादा हो गया, लेकिन मैं मसाइल में कैसे कमी करूं। अबुल फजल अब्बास उस खैमे में आए जो खैमा पानी के लिए बनाया गया था, वहां मशकीज़ें रखे थे। जब मंजर देखा अब्बास ने, क्या देखा? छोटे छोटे बच्चे मशकीज़ों को सीनों से लगाए जमीन पर, दिल फट गया। गाजी था अल आतश का, तेरे घर नौहा मेरे होते हुए, अरे अल आतश का तेरे घर नौहा मेरे होते हुए, बेमानी है मेरा होना मेरे होते हुए। लाओ सकीना मशकीज़ा लाओ। कहां से जाकर मैं पानी लेने जा रहा हूं? बच्ची ने खुशी से मशकीज़ा ला करके दिया। बच्चों की तरफ देखा, ए बच्चों अब प्यास का शुक्र न करना, ए बच्चों ज्यादा देर नहीं है, मेरा चचा जा रहा है ना, पानी आएगा। अब कोई हाय प्यास न कहना, चचा जा रहे हैं ना, पानी आएगा। सकीना ने मश्क दी, ज़ैनब ने दूर से देखा। कहां जा रही हो सकीना? चचा अब्बास ने मश्क मांगी है। अब्बास, सकीना अब्बास को बुलाओ। अब्बास में छोटी थी, बाबा की आगोश में बैठी थी, मेरे शानों से रदा हट गई, बाबा ने मेरे शानों के बोझ से लिए। मैंने पूछा बाबा ये क्या किया आपने? कहा ज़ैनब एक दिन आएगा जब इन शानों में रस्म बंधेगी। मुझे बाबा की बात पर यकीन था, लेकिन ये सोचती थी वो वक्त कब आएगा। अब्बास अब मुझे पता चल गया कि वो वक्त मशकीज़े को लिया, घोड़े पर सवार हुए, नहर का रुख किया। 4000 सिपाही हैं जो नहर पर लगे हैं। कोई रवायत मैंने नहीं देखा अबुल फजल अब्बास के एक भी जख्म आया हो जब नहर की तरफ जा रहे हैं। एक भी जख्म अब्बास की आया हो जब नहर की तरफ जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अभी तवज्जो अब्बास के मशकीज़े पर नहीं है, अभी तवज्जो अब्बास की जंग पर है कि जंग करके नहर को हासिल करना है। अली के शेर ने हमला किया, फौजें भागी। सकीना बच्चों के लिए हुए अपनी देख रही है। फौजें सामने से हटी, पानी को लहरें लेते हुए देखा। अबुल फजल अब्बास ने घोड़े को पानी में उतारा, मशकीज़े को डुबोया। सूखा मशकीज़ा था, देर लगी भरने में। उमर साहब ने ऐलान किया, बस खत्म कर रहा हूं। उमर साहब ने ऐलान किया अगर पानी पहुंच गया तो नक्शा बदल जाएगा। अब्बास ने चुल्लू पानी उठाया, लेकर के नहर के मुंह पर फिर फेंक दिया। मुझे नहीं मालूम अब्बास ने क्या किया, क्यों उठाया, क्यों फेंका। रावी ये कहता है कि पीना चाहते थे, तुझे क्या मालूम कि पीना चाहते तू। अरादा यशरीब, तुझे कैसे पता कि अरादा यशरीब। नहीं, पानी को उठाया, उठा के फेंक दिया। मुझे नहीं पता क्या किया, लेकिन हाँ इतना जरूर मालूम
मालूम है 21वीं रमजान को मौलाए कायनात ने आखिरी वक्त में अब्बास को बुलाया, अपने लाल को अली ने सीने से लगाया। 14 बरस का अब्बास है, अली बहुत रोए, अपने बच्चे को सीने से लगा के कान में एक वसीयत की। फरमाते हैं अब्बास, इज़ा काना यौम आशूरा व दखलतल मशरूआ ला तशरबिल माँ व अखूकल हुसैन तशाना। मेरे बच्चे, जब नहर में दाखिल होना रोज़े आशूरा पानी न पीना। अली जानते हैं अब्बास पानी नहीं पिएगा, लेकिन चाहते किसी तरीके से मेरा तस्करा करबला में हो, अपने को शरीक करूं करबला में। अब्बास पानी न पीना, अब्बास ने पानी उठाया, आज अपने नजफ करूं किया, बाबा वसीयत पूरी हो गई। मशकीज़े को भरा, घोड़े पर बैठे, एक हाथ में मशकीज़ा है मशको अलम, एक हाथ में अब्बास की शमशीर है। दुश्मन आ रहे हैं, अब्बास बढ़ रहे हैं, लेकिन अब अबू फजल अब्बास की तवज्जो जंग से ज्यादा मश्क की तरफ है। एक हाथ में मशको अलम है, एक हाथ से अब्बास हमला कर रहे हैं। 800 कुछ लोगों को अब्बास ने किन्नर किया, और दुश्मन देख रहा है कोई ताकत ऐसी नहीं है जो अब्बास को रोक ले। एक शकी ने छुप करके देखा कि यह हाथ तो अब्बास का फंसा है, मशको अलम इसमें है, हाथ पर वार किया, अब्बास का हाथ कलम हो गया। शेर ने फौरन मशको अलम को बाएं हाथ से संभाल लिया। अब अब्बास कैसे जंग कर रहे हैं ये न पूछो। मैं कैसे बनूं अजीज, मंजर कशी नहीं कर सकता, मेरे बस में नहीं है। आप तसव्वुर करें करबला के मैदान में एक हाथ कट चुका, एक हाथ में मशको अलम है, अब्बास किस तरीके से आगे बढ़ रहे। दुश्मन ने देखा, फौरन दूसरा वार किया, अब्बास का बायां हाथ कटा। अब सुनेंगे क्या हुआ, ना अब्बास ने अलम गिरने दिया न मशकीज़ा। तारीख के जुमले हैं जो उसका नाम, ना अलम को गिरने दिया न मशकीज़ा, अलम को पैरों में दबा लिया, मशकीज़ों को दांत में पकड़ लिया। क्योंकि अब्बास को मालूम है अगर अलम गिर गया तो भतीजी का दिल टूट जाए। तारीख के जुमले हैं, मशकीज़ा घोड़े की पीठ पर रखा है, सुन सकेंगे आप, मशकीज़ा घोड़े की पीठ पर रखा है, तस्मा अब्बास के दांतों में है, अब्बास अपने आप को मशकीज़े पर झुकाए, तीर मुझ पर लग जाए लेकिन ये बच जाए। शकी कहता मैंने देखा अब्बास का दाहिना शाना कलम हुआ, जो लोग करबला गए हो जाकर के देख सकते हैं, अब्बास का दाहिना शाना कलम हुआ, लेकिन अब्बास रुक नहीं रहे हैं। जाकर के देखिए जो मकामात बने में काफी दूर तक अली का शेर एक हाथ पर गया, दूसरा शाना कलम हुआ, जब दूसरा हाथ कटा अब्बास का उसके बाद भी अब्बास नहीं रुक रहे। मैंने देखा ये कैसे जा रहा है ऐसा इंसान जिसका बदन तीरों से छलनी हो चुका हो, इसके दोनों हाथ कट चुके